बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। 3-4 चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं उनके हवाले से। एक तो उन्होंने अंपायर को जी बराह रास्त ललकारा है इमरान खान साहब ने लाहौर में, अंपायर को भी और अमेरिका के ग़ुलामों को भी, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और अहम ऐलानात भी किए हैं। एक तो ये बात करेंगे। दूसरा, एक अहम तरीन जर्नैल ने वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं उनके हिमायत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है और सब लोगों को बड़ी हैरानी हुई। सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर मचा हुआ है कि आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पे फिर एक और ख़बर शेयर करेंगे कि एक मुल्क गिर सर्वे हुआ है और उस सर्वे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसने नींदें हराम कर दी हैं मुखालिफिन की, जो कि समझ रहे थे कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और जो एक नया टब्बर ला के बिठाया है इम्पोर्टेड कंपनी, उसको अवाम भूल जाएगी और अवाम उसको कबूल कर लेगी। तो एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट जिसके बाद ये ज़ाहिर हुआ कि इमरान खान साहब बदस्तूर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे जब भी इंतखाबात हुए। इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब के न सिर्फ हक में है बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशन, न्यूट्रल, एम्पायर सब के लिए एक नविश्ता दीवार बन चुका है। सारी बातें एक एक करके आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब लाहौर गए और उनके जाने के लिए रास्ते में काफ़ी रुकावटें भी खड़ी की गई। उनको डराने की कोशिश की गई, दफ़ा 144 नाफिज किया गया और वो इस वजह से कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं लाहौर में, वहाँ पे वो इंतखाबी मुहिम में ना जा सकें, इंतखाबी जलसों से खिताब ना कर सकें, अपने उम्मीदवारों की हिमायत में कोई बात ना कर सकें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था इस सिलसिले में, ज़िला इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया, दफ़ा 144 लगाई गई 18 जुलाई तक दफ़ा 144। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने बराह रास्त ललकारा इसको, अंपायर को। उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि अंपायर इस वक्त जो है इम्पोर्टेड कंपनी के साथ है और वो हमें इलेक्शन हरवाना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये इलेक्शन हारेंगे, हम ये इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे। और उसकी वजह यह है कि अब तक की तमाम जो सर्वे हो रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब तरीन, पॉपुलर, मकबूल तरीन जमात है और रिजीम चेंज ऑपरेशन को कबूल नहीं किया। और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब से कामयाब और मकबूल से मकबूल होती जा रही है। फिर उन्होंने ख़ास तौर पे हमजा को कुकड़ी कहा और शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम कहा। उन्होंने कहा कि बहुत वक्त करीब है कि ये सारे का सारा बोरिया बिस्तर जो है, ये बोरिया बिस्तर समेत यहाँ से गायब होंगे और आम इंतखाबात भी होंगे और PTI वापस भी आएगी। और लाहौर में उन्होंने 4 जलसे किए और चारों जलसों में अवाम का एक जमे गफ़ीर था। हालांकि एक ही शहर में थे, 4 हलकों में गए और चारों हलकों में उन्होंने भरपूर तरीके से ललकारा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। उन्होंने कहा कि जिनका ख्याल था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन को अवाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अब आदाद शुमार बता रहे हैं, शवाहद बता रहे हैं, दस्तावेज़ी सबूत बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ना ही कोई मुल्क इनको मुंह लगा रहा है और ना ही IMF और आलमी मालियाती इदारे इन पर एतबार करने के लिए तैयार हैं। एक ही इस दौरान हुआ है सर्वे, और सर्वे भी बार बार करवाए जा रहे हैं क्योंकि परेशान बहुत है, इम्पोर्टेड कंपनी भी और न्यूट्रल भी, सब के सब परेशान हैं। इनको लाने वाले भी परेशान हैं और ऑपरेशन करने वाले भी परेशान हैं कि आखिर इस मसले का हल जो है वो कैसे ढूंढा जाए और लोगों के जहनों से कैसे खुर्चा जाए उस 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को, जिस रात एक बेबुनियाद किस्म की जहनी तस्कीन के लिए, अना के लिए, ज़िद के लिए एक खबरें चलवाई गई थी कि इमरान खान साहब का गिरबान पकड़ लिया, इमरान खान साहब को ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, हेलीकॉप्टर उतर आया, 2 अफसर आ गए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी की सारी चीज़ें इनके लग गई गले और रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खुलवा दिया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کھلوا دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اگر گنتی نہ ہوئی تو ماشاء اللہ لگ جائے گا، سب کے سب مارے جائیں گے، پریزنر وین آ جائے گی، جیلوں میں جائیں گے، سب کچھ ہوا جی، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، آئین توڑ دیا گیا، تو وہ سب ساری چیزیں ہو گئی ہیں الٹی۔ اب جناب سروے ہوا ہے، سروے بھی خفیہ سروے تو بہت سارے ہو چکے ہیں، اب ایک اعلانیہ سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق پاکستان کے 76% عوام جو ہیں وہ 76% عوام 2/3 میجورٹی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ فوری اور جلد انتخابات کا انعقاد کروایا جائے اس کے ساتھ ہے، اور اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ صرف 24% جو ہیں پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور چیز بھی بتا دوں، پچھلے ایک مہینے میں ARY جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی جو ویورشپ ہے وہ کتنی بڑی ہے کہ ARY کی نشریات لوگوں نے دیکھی، وہ 45 کروڑ لوگوں نے دیکھی ARY کی نشریات، اور ARY کی نشریات پہ کیونکہ ARY جو ہے وہ صحیح بات بتا رہا ہے، عمران خان صاحب کو دکھا رہا ہے، تو 45 کروڑ عوام جو ہیں وہ ARY کے ساتھ ناظرین کھڑے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ ہے جیو، اس کے ساتھ کھڑے ہیں جی 24 کروڑ ان کی ویورشپ رہی۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت۔ مزید آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں کہ بلوچستان کے 85% شہریوں نے جلد انتخابات کا مطالبہ کیا، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 85% بلوچستان سے جو پسماندہ ترین صوبہ ہے اور جہاں پہ ان کی حکومت بھی نہیں تھی، مخلوط حکومت تھی، اور اس کے بعد 78% سندھ کے عوام جو ہیں وہ جلد انتخابات چاہتے ہیں، سندھ کے جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور MQM چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اسی طریقے سے 76% پنجاب سے اور 71% خیبر پختونخوا سے جو ہیں وہ چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہوئی ہے، خیبر پختونخوا سوات سے صوبائی سیٹ کا الیکشن تھا، اور اس میں بھی حیرت انگیز طور پہ 14 وکٹیں اڑائی ہیں عمران خان صاحب نے، ایک ہی بال میں 14 وکٹیں اڑائی ہیں، اور سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہو گئے۔ 14 وکٹیں اس طریقے سے اڑائی ہیں کہ PDM کے متفقہ امیدوار تھے ادھر، PDM پیپلز پارٹی سب ملا کے کھیل رہے تھے ادھر، اور 1 on 1 مقابلہ تھا، ایک طرف تمام جماعتیں اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، تو پاکستان تحریک انصاف جیت گئی۔ تو یہ ہے اس وقت صورتحال جی۔ اور چیری بلاسم حمزہ صاحب کو ککڑی کا لقب دیا، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ ککڑی بھی ہاریں گے اور چیری بلاسم بھی ہاریں گے، اور ان دونوں کو اقتدار سے باہر کریں گے۔ اگلی جو بات ہے جی وہ ہے جو جرنیل میدان میں آئے ہیں، وہ بڑا دلچسپ کھیل ہے، اور سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو صوبائی الیکشن ہو رہے ہیں ان میں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور سارے نہ ہی کوئی انہوں نے کسی خوف کا پرواہ کی اور نہ ہی کچھ اور کیا۔ جناب ان کی بند کر دی جائیں گی، پینشنز بند کر دی جائیں گی، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، ایسی کوئی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے حق میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ہے اس وقت سچویشن جو کہ جاری ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور دوسرا امپائر کے بعد جو دوسرا خان صاحب نے کہا وہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر فکس ہو چکے ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا کھل واضح میسج ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ امپارشل بھی نہیں، اور یہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلی بات جو خاص طور پہ ایک اور چیز انہوں نے IG پنجاب کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایماندار آدمی سمجھ کے اپوائنٹ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی 25 مئی کو ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ پھر جس طریقے سے حمزہ شہباز کے حکم پہ پنجاب اسمبلی پہ حلہ بولا گیا اور وہاں پہ ایک ایوان کے اندر گئے، وہ بھی یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہ آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف
اور وہ ہے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی اہلیہ، وہ پہنچی دبئی اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی عیادت کی اور ان کے اہل خانہ سے ملے۔ یہ کیا کہنا چاہیے جی، دیر آیت درست آیت، لیکن نہیں، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، بہت دیر کر دی حضور، آتے آتے سابق آرمی چیف، چیف ایگزیکٹو، پریزیڈنٹ آف پاکستان، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو فوج نے، ان کے ادارے نے اون نہیں کیا اور ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، بلکہ وہ آنا چاہتے تھے، پاکستان رہنا چاہتے تھے، کسی نے ان کی طرف دیکھا نہیں، بلکہ آج تک جو ہے وہ پاک فوج کے ترجمان نے بھی ان کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بیچارے بچتے بچاتے دبئی میں وہ ایک خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ دو کمروں کا اپارٹمنٹ ہے جہاں پہ وہ مقیم ہیں، اور وہیں پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب گئے اور ان کی خیریت دریافت کی، ساتھ کہا جاتا ہے جی ڈاکٹرز بھی لے کے گئے اور ان کا معائنہ بھی کروایا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان آ جائیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے نہیں مانا، نہ ہی انہوں نے، نہ ہی ان کے اہل خانہ نے یہ بات مانی کہ وہ واپس آئیں گے، بلکہ انہوں نے کہا جی اب علاج معالجہ ہو رہا ہے یہیں پہ، ہم یہیں پہ علاج معالجہ کروائیں گے، سہولیات وہاں پہ نہیں ہیں۔ آئی تھنک انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ جناب بہت دیر بعد آپ کو خیال آیا، آپ لوگوں کو خیال آیا کہ ایک فوج کا سربراہ جو ہے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، زرداری اینڈ شریف فیملی دونوں نے اس حال تک پہنچایا، آج وہی جو ہے پورے کا پورا کمپنی جو ہے وہ آپ کی فیورٹ کمپنی ہے، تو جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا انہی کے ساتھ آپ لوگوں نے معاملات طے کیے، تو واپس آئیں بھی تو کس منہ سے، لہٰذا بات نہیں بنی، اور اس کی وجہ یہ تھی لا منسٹر نے بھی یہ کہا کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن پرویز مشرف صاحب واپس آنے کے لیے اس حالت میں تیار نہیں ہوئے، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگلی جو منزل راہ ہموار ہونی تھی وہ ہونی تھی نواز شریف صاحب کے لیے کہ جناب چلیں پرویز مشرف صاحب آ گئے ہیں، اب نواز شریف صاحب کو بھی آنے دیں اور ویسی ہی فیسیلیٹیٹ ان کو بھی کیا جائے، لیکن بات بنی نہیں ہے جی۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔